بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین صنعت کاروں کی اگنی پتھ کی حمایت، حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں نیتن یاہو۔ طالبان نے 5 برطانوی شہری رہا کر دیے۔ بی جے پی کا بلڈوزر صرف چند گھروں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کی جمہوریت کے لیے بھی خطرہ۔ تحریک انصاف کا عدالت جانے کا اعلان۔ یوکرینی بچوں کے لیے روسی صحافی نے نوبیل انعام بیچ دیا۔ چائنا دنیا جہاں سے تیل خریدنے والا پہلا ملک بن گیا۔ چائنا نے چاند پر پانی ڈھونڈ لیا۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریفک جیم۔ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، شہباز شریف۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین کمپنی ٹاٹا سنز کے چیئرمین نے حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مختلف شعبوں کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت دستیاب ہوگی۔ اسکیم سے نہ صرف نوجوانوں کو فوج میں خدمات سر انجام دینے کا موقع ملے گا بلکہ ایک تربیت یافتہ افرادی قوت بھی انڈسٹری کے لیے موجود ہوگی۔ دیگر انڈین صنعت کاروں مہندر گروپ کے چیئرمین، آر پی جی انٹرپرائزز کے چیئرمین، بائیو کان لمیٹڈ کے چیئرپرسن اور اپولو ہاسپٹلز گروپ کے جوائنٹ مینیجر ڈائریکٹر نے بھی اسکیم کی حمایت کی۔ اتوار کو اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ملک گیر احتجاج کے باعث 500 سے زیادہ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل رہی۔ انڈین فوجیوں کی مدت ملازمت تقریباً 20 سال تک ہوتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن دی جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے مختصر مدت کے لیے فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے اگنی پتھ کی پالیسی متعارف کروائی تھی۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسی پالیسی کے اعلان کے بعد ملک گیر احتجاج مظاہروں کا آغاز ہوا۔ ریاست بہار سے 19 برس کی رادھا کرشنن کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے فضائیہ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن نئی اسکیم سے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت بھرتیاں جولائی میں شروع ہوں گی۔ انڈیا اپنے $76 بلین کے فوجی اخراجات میں کمی کا خواہش مند ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ تنخواہوں اور پنشن کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اس میں افواج کی پنشن کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسرائیل میں پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے آئندہ ہفتے ووٹنگ ہوگی، جس کے بعد وزیر خارجہ یائر لاپڈ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے بعد 3 سالوں میں 5ویں انتخابات کی بھی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یائر لاپڈ صحافی بھی رہ چکے ہیں اور حکومت میں سب سے بڑی اتحادی جماعت کے سربراہ بھی ہیں۔ آئندہ انتخابات تک یائر لاپڈ ہی نفتالی کی جگہ وزیر اعظم کے فرائض نبھائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع جو اتحادی جماعت بلو اینڈ وائٹ کے سربراہ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملک کو انتخابات کی طرف دھکیلنا شرمناک ہے۔ انتخابات اکتوبر میں متوقع ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے حتمی تاریخ کا اعلان فی الحال نہیں کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو غیر جمہوری ملک میں تبدیل کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور عوام کو درپیش مہنگائی کے مسائل سے نمٹنا ہے۔ حالیہ دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے دباؤ کے پیش نظر اور تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے نفتالی وزیر اعظم کا مرصد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج کی شام لوگ مسکرا رہے ہیں، انہیں سمجھ ہے کہ یہاں پارلیمان کچھ بہت ہی اچھا ہونے جا رہا ہے۔ ملک کی تاریخ کی بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ 60 ووٹوں سے بننے والی اس حکومت کو گرا کر ہی دم لیں گے۔ افغان طالبان نے حراست میں لیے گئے 5 برطانوی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ ان 5 افراد کا افغانستان میں کوئی حکومتی کام نہیں تھا۔
اور یہ ٹریول ایڈوائزری کی خلاف ورزی کر کے افغانستان گئے تھے۔ ان افراد کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی کہ وہ کب گرفتار ہوئے اور انہیں کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ فروری میں حکومت نے بیان دیا تھا کہ برطانوی شہریوں کو افغانستان میں قید کیا گیا تھا اور اس حوالے سے طالبان کے ساتھ بات کی گئی۔ اس سے پہلے بھی طالبان نے 2 غیر ملکی صحافیوں کو رہا کیا تھا، جن میں سے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کا سابق ملازم بھی تھا۔ بلڈوزر دوستو 100 سال پہلے ایجاد کیا گیا تھا اور اس وقت سے آج تک وہ گھروں، سڑکوں، دفاتر اور پلوں سمیت دیگر انسانی ضروریات کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بلڈوزر کو بنے بنائے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا بطور خاص نشانہ اقلیتی مسلمان بن رہے ہیں۔ بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی نے بلڈوزر کو بطور خاص مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نفرت کی علامت بھی بن چکا ہے۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں غیر قانونی تعمیر کا الزام عائد کر کے مسلمان سیاسی کارکن جاوید احمد کا گھر توڑ دیا گیا۔ ان پر گستاخانہ بیانات پہ احتجاج کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا بھی الزام عائد کیا گیا اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی دوستوں قابل ذکر ہے کہ بی جے پی کی ترجمہ جنہوں نے گستاخانہ بیان جاری کیا تھا، مودی سرکار کے حکم پر مقدمہ تو درج کیا گیا، تاہم پولیس کی گرفت سے ابھی تک آزاد ہے۔ بھارت کے سابق ججوں اور ممتاز وکلا نے عدالت سے مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بھارت کے معروف سیاسی اور سماجی مبصرین کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ بلڈوزر صرف چند گھروں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کی جمہوریت اور سیکولرزم کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیب ترمیمی بل کے خلاف ہر فورم پر مزاحمت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ اقتدار میں آ کر اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے کیسز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خرم دستگیر کا بیان ثبوت ہے کہ یہ این آر او لینے کے لیے حکومت میں آئے تھے۔ مہنگائی اور عوامی مسائل امپورٹڈ حکومت کی ترجیح نہیں ہے۔ انہوں نے خواجہ آصف کے بیان کو بھی شرمناک اور حلف سے انحراف قرار دیا۔ دوستو، خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میں عارف علوی کو نہیں مانتا، وہ صدر ہیں، سپریم کمانڈر نہیں۔ روس سے تعلق رکھنے والے نوبیل انعام یافتہ صحافی موراتوف نے جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے یوکرینی بچوں کی مدد کے لیے نوبیل پرائز کا طلائی میڈل بھیج دیا۔ پیر کو نیو یارک میں نوبیل کے میڈل کی بولی لگوائی گئی اور طلائی میڈل 10 کروڑ 35 لاکھ ڈالر میں فروخت ہوا۔ جس شخص نے میڈل خریدا ان کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ بولی لگانے والے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر بولیاں لگاتے رہے اور یوں بولی کی رقم بڑھتی رہی۔ جب آخری بولی سامنے آئی تو وہ پچھلی سے کئی ملین زیادہ تھی۔ موراتوف کو نوبیل پرائز 2021 میں دیا گیا تھا، جس میں فلپائن کی صحافی ماریا ریسا بھی شامل تھی۔ اعزاز ان کو آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے دیا گیا تھا۔ موراتوف دوستو ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد 1993 میں ایک اخبار کی بنیاد رکھی تھی۔ روس کا یہ واحد اخبار ہے جو صدر پوٹن پر اندرون اور بیرون ملک ان کے کردار پر تنقید کرتا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے چند روز بعد ہی اس اخبار نے اپنی اشاعت بند کر دی تھی۔ اپریل میں موراتوف کو اس وقت حملے کا نشانہ بنایا گیا جب وہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے ان پر ایسا محلول پھینک دیا تھا جس سے ان کی آنکھیں جل گئی تھی۔ جب موراتوف سے پوچھا گیا کہ انہوں نے امدادی رقم صرف اقوام متحدہ کو ہی دینے کا فیصلہ کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ تنظیم کسی حکومت سے تعلق نہیں رکھتی، یہ حکومت سے بالاتر ہو کر کام کرتی ہے، اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں۔ روس چائنا کو سب سے زیادہ تیل سپلائی کرنے والا ملک بن گیا۔ یوکرین جنگ کے بعد روس پر لگنے والی بین الاقوامی پابندیوں کے بعد سے روس چائنا کو سستے داموں سب سے زیادہ خام تیل بیچ رہا ہے۔
گزشتہ سال کے مقابلے میں اس برس مئی تک روس سے خام تیل کی چینی درآمدات میں 55% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سعودی عرب کی بجائے روس چائنا کو آئل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ صرف چائنا نے ہی نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھایا بلکہ انڈیا نے بھی روسی تیل کی خرید میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران پر امریکی پابندیوں کے باوجود چائنا ایرانی تیل بھی خرید رہا ہے۔ چائنا نے گزشتہ ماہ ایران سے بھی 2,60,000 ٹن خام تیل خریدا تھا۔ چائنا نے چاند پر پانی کے آثار ڈھونڈ لیے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے چٹانی نمونوں میں H2O یعنی پانی کی نشاندہی کی ہے۔ چاند کی سطح پر اترنے والی گاڑی کے جمع کردہ چٹانی نمونوں سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے۔ نیچر کمیونیکیشن میگزین میں بتایا گیا ہے کہ چائنا کی چاند گاڑی دسمبر 2020 میں چاند پر اتری اور اس نے لونر مٹی اور چٹانی ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ٹیلی اسکوپک اور سیٹلائٹ مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ چاند پر پانی چٹانوں میں H2O کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ مستقبل میں دنیا کے سیٹلائٹ کو کالونی بنانے کے لیے خلا باز اپنے لیے پانی اور آکسیجن کی پیداوار کے لیے ماحول سے مالیکولر آکسیجن اور ہائیڈروجن کی کشیدگی کر سکیں گے۔ چائنا میں ایک دفعہ ایک ایسا ٹریفک جام ہوا تھا جو پورے 10 دن تک چلتا رہا۔ یہ ٹریفک جام چائنا نیشنل ہائی وے 110 پر بیجنگ تبت ایکسپریس وے پر اندرونی منگولیا میں لگا تھا، جس نے ہزاروں گاڑیوں کی رفتار سست کر دی تھی اور ان کی 100 کلومیٹر طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ اگلے 10 دن تک جاری رہنے والا یہ ٹریفک جام اتنا شدید تھا کہ بعض لوگ پورے دن میں اپنی گاڑی کو صرف 1 کلومیٹر تک ہی چلا پاتے تھے۔ بعض گاڑیاں تو پورے 5 دن تک بھی اس 10 روزہ ٹریفک جام میں پھنسی رہیں۔ اسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریفک جام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ چائنا نیشنل ہائی وے 110 پر گزشتہ کچھ سالوں کے دوران سالانہ 40% سے زائد ٹریفک بڑھی ہے۔ مثال کے طور پر ہائی وے کی گنجائش 1000 گاڑیاں گزارنے کی ہے، لیکن اس پر یکدم 1400 گاڑیاں آ جائیں تو یقیناً مسئلہ تو پیدا ہوگا۔ جب ٹریفک جام لگا تو اس وقت اس ہائی وے پر آخری گنجائش سے بھی 60% زیادہ گاڑیاں موجود تھیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے بہت مشکل وقت میں حکومت سنبھالی۔ پچھلی نااہل حکومت کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران ملا، معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے اور مزید کریں گے، ابھی تو شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اور ابھی اور بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ روک کر اور سبسڈی دے کر آنے والی حکومت کے لیے جال بچھایا۔ ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے 2000 روپے فی گھرانہ دے رہے ہیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ کم ہو سکے۔ شکر ہے دوستو، شہباز شریف نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر یہ 2000 زیادہ ہیں تو آپ ان میں سے کچھ واپس بھی کر سکتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں ہونے والی ایک سٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں دی جانے والی اینٹی بایوٹک سے جسم بالخصوص معدے کے اندر بیکٹیریا اور جرثومے کی کیفیت بدل جاتی ہیں۔ یہ خردنامیے اور بیکٹیریا اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اینٹی بایوٹک سے جینیاتی کیفیات پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سے وہ خلیات متاثر ہوتے ہیں جو ابتدائی عمر میں دماغی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پینسلین سے وابستہ ادویہ بچوں کو 2 سال کی عمر سے پہلے عام طور پر کھلائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ابتدائی کام ہے، خردنامیوں کی تبدیلی اور دماغی نشو و نما کے درمیان گہرا تعلق ظاہر ہوا ہے۔ دماغ کے وہ گوشے جہاں حافظہ تشکیل پاتا ہے اور خوف اور دماغی تناؤ سے وابستہ ہوتا ہے، اس بات کے گہرے ثبوت ملے ہیں کہ دماغ میں خردنامیوں اور بیکٹیریا وغیرہ اور دماغی سگنل کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ اس طرح دماغ اور آنتوں کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے معدے اور آنتوں کے صحت مند خلیات جس طرح بدلتے ہیں، ان کا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔
اور نومولود اپنے بچپن میں اعصابی تنزلی اور دماغی نفسیات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں نالج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بہت چھوٹے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینے سے گریز کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کو دوزخ مل جائے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب نے گھیرا ڈال دیا ہے تو پھر کہیں گے کہ اپنے فرشتوں سے کہ یا مالک اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے۔ فرشتے کہیں گے کہ موت نہیں آ سکتی، اب تو یہیں رہنا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا اے فرشتوں اپنے رب سے کہو کہ تھوڑا عذاب ہی کم کر دے، تو جواب آئے گا کہ تمہیں کسی بتانے والے نے بتایا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہے گا کہ بتایا تو تھا۔ فرشتے کہیں گے پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تو اب پھر چکھو، عذاب ہے کہ بڑھتا ہی جائے گا، جہنم جہنمی کا انتظار کرے گی، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ پانی نہ ٹھنڈک، کھولتا ہوا پانی، کانٹے دار جھاڑیاں۔ اللہ کہے گا کہ یہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر مر گئے، جہنم ان کے لیے ہے۔ یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ستاروں کے پجاریوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، اور ہر نیچے والا درجہ اوپر والے درجے سے زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ خوفناک ہے، زیادہ ہیبتناک ہے۔ جہنم میں کسی آدمی کو نکال کر 1,00,000 انسانوں کے درمیان بٹھایا جائے اور وہ سانس لے تو اس کی سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل کر ختم ہو جائیں۔ چائنا نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ اپنے داخلی مسائل کا مورد الزام ہمیں نہ ٹھہرایا جائے، امریکہ ہمیں برا بھلا کہہ کر کسی نہ کسی طرح اپنے داخلی مسائل کے لیے ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس وقت چائنا امریکہ تعلقات تعطل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں کچھ لوگوں کا چین کو خیالی دشمن سمجھنا ہے، جس کا مقصد دوسری عالمی لڑائی کے دوران امریکہ کے دشمن جاپان اور سرد لڑائی کے دوران سوویت یونین کے ساتھ چائنا کا موازنہ ہے۔ یہ لوگ چائنا کو ایک خیالی دشمن کی صورت میں پیش کرتے ہوئے امریکہ کے لیے قومی مقصد کے احساس کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکی عوام کے غم غصے کو چائنا کی جانب منتقل کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد ورلڈ آرڈر کے تحفظ کا مطلب دوسرے ممالک کو دبانے اور امریکہ اور چند مغربی ممالک کے گھریلو قوانین کو بین الاقوامی سطح پر رائج کرنا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی برادری کے تسلیم شدہ عالمی نظام پر عمل پیرا نہیں۔ امریکہ نے موجودہ عالمی نظام کو ترک کر دیا ہے جس کی تعمیر میں وہ خود بھی شامل تھا، اور اب وہ امریکی ساختہ نام نہاد ورلڈ آرڈر کی تشکیل چاہتا ہے جس کا مقصد بدماشی ہے۔ یہ کمزور اور چھوٹے ممالک کو زیر تسلط لاتے ہوئے جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ آج دنیا کو اتحاد اور تعاون کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چائنا اختلافات سے نمٹتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے اور چائنا کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، منصفانہ مسابقت ہونی چاہیے اور پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ امریکہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کر دے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ چینی عوام امریکہ کی منفی بیان بازی کو
چین کو قابو میں رکھنے اور اسے کچلنے کی درپردہ کوشش سمجھتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔